اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم مباحات روزہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ کام جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم مفسدات روزہ دیکھیں گے، یعنی وہ چیزیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو ان میں پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا پینا، کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 187، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، اور پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ تو ظاہری بات ہے کہ روزہ نام ہے فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا، اصطلاح تو یہی ہے نا۔ تو پھر کھانا پینا اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ انسان محض میری رضا کے لیے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلم کی 1151 نمبر کی حدیث ہے، موطا میں اس کو روایت کیا گیا 699 نمبر ہے، احمد میں 3493 کی حدیث ہے، سنن الکبریٰ میں یہ 2523 نمبر پر بیان کی گئی، ابن ماجہ میں 1638، عبد الرزاق میں 7891، ابن ابی شیبہ میں 5 نمبر کی حدیث ہے، ابن حبان نے 3422 نمبر پر، ابن خزیمہ نے 1896 پر اس کو بیان کیا، طیالسی نے اسے بیان کیا اور حدیث کا نمبر 2485 ہے، اور امام بغوی نے اسے اپنے مجموعے میں بیان کیا 1710 نمبر ہے، یعنی اس کی اتنی سندیں ہیں الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا چھوڑ دینا ہی تو اصل میں روزہ ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے پیے گا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اسے روزہ توڑ دیا، اور اسے اس کی قضا کرنا پڑے گی، البتہ کفارہ نہیں ہے، استغفار تو کرے گا۔ اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو وہ روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لہٰذا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ دار بھول جائے اور کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ بخاری کی 1933 نمبر کی حدیث ہے، مسلم کی 1155 نمبر کی، ابو داؤد کی 2398، ترمذی کی 722، ابن ماجہ کی 1673، دارمی کی 1727، دارقطنی کی جلد نمبر 2 کی 178، اور ابن حبان کی 3519 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں بے شک یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا فرما دیا، اور یہ ترمذی کی حدیث نمبر 276 ہے، تیسری جلد کی۔ تو لہٰذا اگر بھول کر کھا پی لیا تو اس سے پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس پر نہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ۔ یہ حاکم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 430 ہے، دارقطنی میں اس کا نمبر 178 ہے، ابن حبان میں 906 ہے، فتح الباری میں 158 نمبر پر آئی، اور سبل السلام میں 137 نمبر پر، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا لیا، اصل میں پہلے روزے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو کہ باہر سے آئے، پیاس لگی ہوئی تھی تو بے خیالی میں پانی کا گھونٹ لے لیا، یا جیسے بے خیالی میں ٹیبل پر چیزیں پڑی ہیں، پھل پڑا تو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا اور ایک آدھ لقمہ کھا لیا، یا بعض اوقات پورا ہی کھا لیا تو بعد میں خیال آیا کہ میرا روزہ ہے، یا کسی اور نے یاد دلا دیا کہ آج تو روزہ ہے۔ تو پہلے دوسرے روزے میں ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا روزہ نہ توڑے، منہ کا نوالا پھینک دے گا جو اندر جا چکا، الحمدللہ خیر ہے، آپ اپنا روزہ مکمل کریں، وہ روزہ بالکل درست ہے، نہ قضا کی ضرورت ہے، نہ ہی اس پر کفارہ ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو شخص روزہ دار ہو اور رمضان کے روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے چاہیے اپنے باقی دن کا روزہ پورا کر لے، اور جس نے جان بوجھ کر کھایا اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس پر کفارہ نہیں، البتہ اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور اپنے اس فعل سے استغفار کرے۔ روزے کو فاسد کرنے والی دوسری چیز ہے جماع، کیونکہ روزے کی بنیادی تعریف یہی ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے فجر سے فجر سے مغرب تک کھانا پینا اور جماع چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو جماع ہے پینیٹریشن، میاں بیوی کا رشتہ، ریلیشن شپ،
تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہی کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے جو میں نے سنایا، کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق پیدا کرنا، ان سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو اسی سے یہ معلوم ہوا، سکرارلی یہ نکلی کہ راتوں میں حلال اور دن میں حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں اتنی مالی استطاعت ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کیا 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں ایک بڑا کھجوروں کا یعنی تھیلا لائے، جو کھجور ہی کی چھال سے بنا ہوا ٹوکرا ہوتا ہے نا بڑا لمبا سا، اس کو ارک کہتے ہیں عربی میں، تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی جو صاحب پوچھ رہے تھے سائل وہ کہاں ہے؟ تو وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لے جائیے اور صدقہ کر دیجیے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سے زیادہ محتاج پر اسے صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے مابین، یعنی مدینہ کی دونوں طرف لاوے کی چٹانیں تھیں نا، تو ان دونوں پتھریلے میدانوں کے مابین یعنی مدینہ کے شہر کے اندر میرے گھر سے زیادہ محتاج گھرانہ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1936 ہے، مسلم کی 111، ابو داؤد کی 2390، ترمذی کی 7,724، ابن ماجہ کی 671، دارمی کی 343، احمد کی 208 اور شرح مانی الآثار کی 60 نمبر کی روایت ہے جلد 2 میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا جو اپنے اہل خانہ کو کھلا دو، یہ آپ کا خصوصی اختیار تھا، اب تو صدقہ جو ہے وہ عام انداز میں ہی ہوگا۔ تو روزے میں جو جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، توبہ تو کرنا ہی پڑے گی، ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 روزے رکھنا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ البتہ 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی اگر ایک دفعہ کی طاقت نہیں ہے تو آپ 2-3 حصوں میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جماع کی وجہ سے کیا عورت کا بھی روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ عورت پر اگر جبر کیا گیا یعنی کہ شوہر نے مجبور کیا تو اس پر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہیں کہا۔ ہاں اگر اس میں عورت کی رضا شامل تھی تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے بھی کفارہ دینا ہوگا۔ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ کیا ایسی عورت پر کفارہ ہے جس کا شوہر رمضان میں اس سے ہم بستری کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا کہ عورت پر بھی کفارہ ہو، اور یہی حضرت حسن کا بھی قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن بصری کی بات ہو رہی ہے، ان کا بھی یہی قول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماع کرنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن عورت کو کسی بات کا حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ کو علم تھا کہ جب جماع ہوا تو وہ عورت ہی سے ہوا، اور اگر عورت جماع پر مجبور کیا گیا ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر تو عورت ہم بستری پر رضامند ہے تو دونوں پر قضا اور کفارہ لازم ہے، اور اگر عورت کو شوہر نے حکماً مجبور کیا یا اس کی بات نہیں سنی اور اپنی مرضی کی تو ایسی صورت میں عورت پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ مرد کو کفارہ کرنا پڑے گا۔ عورت کو روزہ بہرحال قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ چاہے اس کی غیر رضامندی سے ہی ہم بستری ہوئی، لیکن ہم بستری کی صورت میں روزہ عورت کا بھی جاتا رہا، تو روزہ تو دونوں ہی قضا کریں گے۔ کفارے میں بحث ہے کہ کفارہ اگر عورت کی بھی رضامندی شامل تھی تو پھر تو کفارہ جو ہے وہ عورت بھی دے گی، اور اگر عورت کو مرضی کے خلاف یعنی شوہر نے مجبور کر دیا یا اس کی بات نہیں سنی تو ایسی صورت میں پھر عورت پر کفارہ نہیں ہے، اسے صرف روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی غلطی سے ہم بستری کر لے تو پھر اس کا حکم وہی ہے، یعنی کہ اس کو خیال نہیں رہا کہ روزہ ہے، تو پھر اس پر روزے کی قضا تو واجب آئے گی، لیکن اس کو روزے کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے وہی کہ پہلا رمضان ہے بھول گئے، تو ایسی صورت میں پھر روزہ تو قضا کرنا پڑے گا میاں بیوی کو، لیکن روزے کی کا کفارہ جو ہے وہ ان پر نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ایک اور جو اہم ہمارے یہاں چیز پائی جاتی ہے وہ ہے قے کرنا۔